بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی روز کچھ نہ کچھ سکھاتی ہے، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسانوں سے توقعات کم سے کم رکھیں اور اوپر جو ذات ہے اسی پر توکل رکھیں۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ درود پاک پڑھنے والا شخص ایک ہی راستے پر چلے گا اور وہ ہے جنت کا راستہ۔ درود شریف پڑھنے والے کی کشتی کبھی نہیں ڈوبتی، بلکہ درود شریف کی برکت سے ڈوبی ہوئی کشتیاں کنارے لگتی ہے۔ درود شریف پڑھتے اور پڑھاتے رہیں۔ بہت سے لہجوں پر دل ٹوٹ بھی جاتا ہے، بہت کوشش کے باوجود بھی ہم کمزور پڑ جاتے ہیں اور آنسوؤں کو روکنے پر بھی وہ بہہ جاتے ہیں۔ جب خود کو پوری دنیا میں تنہا تصور کرتے ہیں تبھی دل سے ایک آواز آتی ہے کہ لوگوں کا کیا ہے، میرا اللہ تو مجھے جانتا ہے اور وہ میرے ساتھ ہے۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہیں کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واویلا نہیں کرنا، یہی صبر ہے۔ خاموشی بھی تو صبر ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ میں آتی ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھا کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا اثاثہ اس کے رب کی رحمت اور فضل و کرم ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اندھیرے ہماری زندگی میں کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں اور خود کو غلط بھی نہیں سمجھتے۔ آپ کا رب آپ کو اکیلا نہیں چھوڑتا، وہ دور نہیں جاتا، آپ دور جاتے ہو۔ آپ نے اس سے بات کرنی کم کر دی ہے، مسئلہ آپ میں ہے، ورنہ وہ آج بھی آپ کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہیں۔ کسی پر اتنی سختی نہ کر کہ وہ تجھ سے بیزار ہو جائے، اور نہ اتنی نرمی کر کہ وہ تم پر سوار ہو جائے۔ غلطی ہو تو مان لے اور غلط فہمی ہو تو دور کر لے، یہی اچھی اور پرسکون زندگی گزارنے کا سلیقہ ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ نہ کرو۔ محنت سے لیاقت پیدا ہوتی ہے اور لیاقت سے مقام و مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اور مقام و مرتبے سے قوم و ملت کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ برے وقت میں کندھے پر رکھا گیا ہاتھ کامیابی پر بجنے والی تالیوں سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی بھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر چاہے وہ روٹی ہو یا محبت۔ جینی ہو تو مختصر ہے زندگی، اور کاٹنی پڑے تو بہت طویل ہے۔ لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے، حالانکہ بنانے والے نے بتا دیا کہ دھوکہ ہے۔ اگر بات ہی اتنی بری ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں، اور اگر بات اتنی ضروری ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اگر برا نہ مانوں تو ایک بات کہوں۔ زندگی کی حقیقت اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں
جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ فلاں ایسا ہے، فلاں ویسا ہے۔ اے انسان، ذرا غور تو کر تو خود کیسا ہے۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہوتی ہے۔ جو لوگ آپ کی صحیح باتوں کا بھی غلط مطلب نکالتے ہیں، ان کو صفائی دینے میں اپنا وقت برباد نہ کریں۔ انسان کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو جائے، تکلیف بیچ نہیں سکتا اور سکون خرید نہیں سکتا۔ عمل کے بعد نتیجہ نیت کا نکلتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ قصور قسمت کا ہے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ مالک سے مانگنے کے بعد قبولیت کی فکر نہیں کرتے، قبولیت کا یقین رکھتے ہیں۔ گناہوں کی ایسی دیوار کھڑی نہ کرے جو آپ کو اللہ سے دور کر دے۔ ہم سوچ کے علاوہ ہر چیز جدید استعمال کرنا چاہتے ہیں۔ جھوٹ جلد اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کی اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ تیرا غرور عبادت تجھے نہ لے ڈوبے، سنا ہے پڑھتا تھا ابلیس بھی نماز بہت۔ دوسروں کی مدد کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ طاقتور یا بہت امیر ہو، صرف آپ کا رحم دل ہونا ہی کافی ہے۔ شدید سردی اور دھند کی وجہ سے، خوراک نہ ملنے کی وجہ سے پرندے بہت ہی تکلیف میں ہیں اور درجنوں کے حساب سے مر بھی رہے ہیں، لہٰذا مہربانی فرما کر اپنے گھر کی دیواروں پر، چھتوں پر اور گھر کی ایسی محفوظ جگہ جہاں پرندے آتے جاتے رہتے ہوں، گندم اور ہر قسم کی خوراک جو وہ کھا سکیں، اللہ کی رضا کے لیے ڈال دیا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ ہو۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ کسی انسان کو دکھ دینا اتنا آسان جتنا سمندر میں پتھر پھینکنا، مگر یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ پتھر کتنی گہرائی میں گیا ہے۔ زندگی کو ضرورت کی طرح گزارو، خواہش کی طرح نہیں، کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہوتی ہے لیکن خواہش تو بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہے۔